علماء ذوی احترام خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی عظیم الدین صاحب اور حضرت علامہ مولانا فیاض عالم صاحب قبلہ اور حضرت حافظ قاری فرحان صاحب قادری، دیگر سامعین کرام، عزیز نونہالوں، پردے میں رہنے والی اسلامی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ آئیے بالغانہ انداز میں نبی کا غلام بن کر نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے، بڑا بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے درود پڑھنے کے لیے کہا، کچھ لوگوں نے ہونٹ ہلا دیے، کچھ لوگ ایک دوسرے کے منہ تک گئے کچھ باتوں میں۔ حضرات، درود جب پڑھنے کے لیے کہا جائے تو جب درود پڑھے کوئی کہے تو خود پڑھے تو اتنے دل سے پڑھے، اتنا اپنے اندر ایک تائی لائے، اتنی محبت کے انداز میں پڑھے کہ فرشتے گواہ ہو جائے کہ اب بھی نبی کے چاہنے والے زندہ ہیں، وہاں رحمت تک پہنچے۔ اور یہ بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ۔ میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی بچوں کی آواز تھی، آواز تو آپ کی آنی چاہیے میرے بھائی۔ درود پاک، یقیناً درود پاک کیا ہے؟ جب آپ درود پاک کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جب آپ درود پاک کو سمجھیں گے نا تو آپ درود پاک کتنی انداز میں پڑھیں گے، کتنے بار پڑھیں گے، حساب نہیں۔ حضرات، ایک مرتبہ اپنی درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا قرآن کہتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی وہم و گمان ہے، کیونکہ اللہ والے ہیں۔ رانا حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا۔ حضرت محترم، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ کے چہیتے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ کوئی دعا کرتے ہیں، کوئی مانگتا ہے کسی سے، کہہ دیا جاتا ہے کل ملے گا۔ کوئی مانگتا ہے ایک ہفتے کے بعد ملے گا، ایک مہینے کے بعد ملے گا۔ اللہ کسی سے آپ مانگتے ہیں، کوئی ٹائم دیتا ہے، اتنا بڑا محب ہو، اتنی آپ سے محبت کرتا ہو، لیکن دینے کے لیے ٹائم مانگے گا، میں کل دوں گا، کچھ دن بعد میں دوں گا۔ لیکن واہ، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے ایسی محبت کرتا ہے کہ جب یہ مانگتے ہیں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ تمہیں کل دیا جائے گا، تمہیں بعد میں دیا جائے گا، اس لیے دعا ختم نہیں ہوتی، رب عطا کر دیتا ہے۔ یہی میرے خواجہ خواجہ اللہ اکبر کبیرہ، آپ دعا کرتے ہیں، اللہ
اللہ اکبر. جب کبھی کوئی دعا قبول نہ ہو، بتاؤ مفتی کی بات، جب کبھی کوئی دعا قبول نہ ہو، آپ چاہتے ہیں میری دعا قبول ہو جائے، یہ میرا کام بن جائے، یہ میری بات بن جائے، تو آپ نہ مسجد میں جاؤ. مسجد میں جانے کا مطلب ہی نہیں کہ مت جاؤ، نہ کہیں جاؤ، بلکہ آپ ایک اللہ کے ولی ہندوستان میں سرکار خواجہ غریب نواز کے چوکھٹ میں چلے جاؤ. انشاءاللہ اگر آپ دعا کریں گے ان کے وسیلے سے وہ دعا قبول ہوتی رہے گی انشاءاللہ. میرے غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار ہیں، تمام ولیوں کے سردار ہیں. جیسے میرے مصطفیٰ تمام نبیوں میں مقام رکھتے ہیں، ایسے ہی میرے غوث اعظم تمام ولیوں میں مقام رکھتے ہیں. میرا نبی تمام نبیوں میں افضل ہے اور غوث اعظم تمام ولیوں میں افضل ہے. میرے آقا میرے مصطفیٰ تمام نبیوں میں نبیوں کا امام ہے، ایسے ہی میرے غوث اعظم تمام ولیوں کے امام ہیں. اللہ نے مقام عطا کیا، شان دیا میرے غوث اعظم کو. اللہ اکبر کبیرہ. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کا واقعہ ہے، 7 سال کی عمر ہے، بچپن کا واقعہ ہے. آپ کھیل رہے ہیں، گیند سے کھیل رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک خاتون اپنی بہو یعنی بیٹی کی بیوی کو لے کر ہاتھ آتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، اشک بار ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے. اللہ اللہ میرے غوث اعظم بچپن میں ہے، جب بھی اللہ کے ولی ہے، سبحان اللہ، ماں کی گود میں ہے جب بھی ولی ہے. اور ولی تو ولی ہے لیکن میرے غوث اعظم مادرزاد ولی ہے، ماں کے پیٹ سے ولی ہے، ماں کے پیٹ سے ولی ہے، ماں کی گود سے ولی ہے. میرے غوث اعظم سے رہا نہ گیا. روتوں کو میرے غوث اعظم دیکھ نہیں سکتے. آپ بچپن کے عالم میں ہیں. آپ نے کہا مائی کیوں روتی ہو، کیا معاملہ ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتی ہے بیٹا تم کیا کچھ کرو گے، رہنے دو، میری قسمت پر میں رو رہی ہوں. جب بار بار جب تکرار کے ساتھ میرے غوث اعظم نے ارشاد فرمایا مائی بتانے میں کیا حرج ہے، بتا تو دو. اللہ اکبر. وہ مائی کہتی ہے ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گئی تھی، وہ بہت اللہ کیا پہنچے ہوئے ہیں، وہ بہت خاص اللہ کا بندہ ہے. اس کی بارگاہ میں گئی، بہو کو ساتھ لے کر گئی. میں نے کہا سرکار اسے یہ میری بہو ہے اور کئی سال ہو گئے شادی ہوئے، ابھی گود نہیں بھرا ہے، اس لیے آپ دعا کر دیں. لوہے محفوظ دیکھ لیں. اللہ اکبر. وہ اللہ کے ولی لوہے محفوظ آنکھیں بند کرتے ہیں، لوہے محفوظ کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جا میں نے دیکھ لیا ہے تیرے بہو کے گود میں کوئی بچہ ہونے والا نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور غوث پاک کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات محترم وہ بڑھیا عرض کرتی ہے کہ میں اللہ کے ولی کے در پہ گئی، انہوں نے لوہے محفوظ کو دیکھ لیا اور کہا کہ اب تیرے بیٹے کی نسل میں کوئی اولاد نہیں ہے، میں نے لوہے محفوظ دیکھ لی ہے. اللہ اکبر. اس لیے روتی ہوئی بلکتی ہوئی گھر جا رہی ہوں. کہا اس میں اتنی سی بات بھی رو رہی ہے. کہا بیٹا اتنی سی بات کر رہے ہو، اتنی سی بات ہے، میں آدم سے لے کے اب تک میرا نسل چلتا ہوا آیا، اب نسل بند ہو گیا، اب میرے بیٹے کی طرف کوئی اولاد نہیں ہے، یہ تو بڑی بات ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں میرے غوث اعظم 7 سال کی عمر ہے، بچپن کا عالم ہے. ارشاد فرماتے ہیں مائی جا اللہ نے تجھے 11 پودوں سے نوازا. سبحان اللہ. 11 پودوں سے نوازا. اللہ اکبر کبیرہ. مائی جو رو رہی تھی لیکن دل میں کوئی بن آئی، کہا یہ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن بات تو بڑی بڑی کر رہا ہے. اللہ اکبر. آپ مسکراتی ہوئی گھر چلی جاتی ہے.